اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا ہے، کھربوں فرشتوں میں جبریل کو مقام دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بیت المعمور جو بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ نے جبریل امین کو چنا ہے۔ من الناس، اور اللہ ذوالجلال کی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت مخلوق، اور اس آدمیت سے اللہ نے انبیاء کا چناؤ کیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، جن میں سے 315 رسول تھے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، انبیاء پچھلی ہی شریعتوں کو آگے لے کے چلتے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کچھ علماء نے نقل کی ہے کہ رسول جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ قتل نہیں کرتی۔ انبیاء علیہ السلام ان کے مخالف بھی لوگ ہوئے ہیں اور تکلیفیں بھی آئی ہیں، اور یہ تکلیفیں آ جانا یہ اللہ ذوالجلال کا ایک طریقہ ہے درجات کو بلند کرنے کا، اور عام انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا۔ اور بسا اوقات مخلوق میں سے جو گنہگار ہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جب پوری کائنات کو پیدا کرنا تھا، نظر فی قلوب العباد، اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری کائنات کے دلوں میں سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو چن لیا اور سرتاج رسل بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جھانکا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دلوں کو جھانکا تو اللہ کی رسول کے ساتھیوں کے دلوں کو پسند کیا۔ فجعلهم وزراء لنبیہ، مالک الملک نے ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کے وزیر بنا لیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کی ترویج کے لیے وقف کیا اور آپ کے اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کو سعادت سمجھا۔ ان اصحاب میں سے صف اول میں جن لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اس امت کا انسان، اس کو کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ عام الفیل، ہاتھیوں نے جب بیت اللہ پہ حملہ کیا، ابرہہ لے کے آیا، اس واقعے سے 2 سال بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد رب الکعبہ تھا، عبد رب الکعبہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم۔ یہ وہ ہستی ہیں 1,44,000 صحابہ میں سے
جس ہستی کو اللہ ذو الجلال نے اتنا عظیم مقام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنے کی مہر اگر ثبت ہوئی تو اللہ ذو الجلال نے اس ہستی کے ہاتھوں سے کر دی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب جو ہے عتیق اور صدیق، دو لقب ہیں۔ صدیق آپ کو کیوں کہا گیا اور عتیق آپ کو کیوں کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے اور واپس آئے، لوگوں کو بتایا کہ میں بیت المقدس بھی گیا، میں نے یہ دیکھا اور یہ دیکھا، تو ابو جہل کے لیے بہت بڑا موقع تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنی چیزیں انسان دیکھ لے؟ کیونکہ وہ اپنی عقل کے معیار اور مقیاس پہ تولتا تھا چیزوں کو، وہ اللہ ذو الجلال کی رحمتوں کی پیمائش کیسے کر سکتا تھا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے پاس آیا اور آگے کہتا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کو نکلے، پہاڑوں پہ چڑھے، وادیوں میں اترے اور بیت المقدس تک پہنچے اور پھر سحری کے وقت واپس بھی آ جائے؟ تو کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا کہ اب موقع بنا ہے جھٹلانے کا۔ پھر کہتا کیا خیال ہے؟ کوئی کہے کہ میں رات کو نکلا، پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے اور تیسرے اور ساتویں آسمان تک، میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے کہتا ہے جانتے ہو کس نے کہا ہے؟ کہا کس نے کہا ہے؟ کہا تمہارے دوست محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ مہلت ہی نہیں لی، کوئی پیرامیٹرز ان کے ذہن میں نہیں ہے، صرف ایک ہے، محمد کی زبان سے نکلا ہے، اس سے بڑا مقیاس اور میزان صداقت کا اللہ نے اتارا ہی نہیں۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے ان کو لقب دیا تھا صدیق۔ اس سے سچا انسان روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے بعد نہیں پیدا کیا۔ ان کا دوسرا لقب عتیق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3679، ان ابا بکر دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، انت عتیق اللہ من النار، تم جہنم سے آزاد ہو۔ فیومئذ سمی عتیقا، اس دن سے ان کا لقب یہ بن گیا کہ یہ عتیق ہیں۔ تو ابو بکر صدیق بھی ہیں اور عتیق بھی ہیں، اور ان کا نام ہے عبداللہ بن عثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، اس قدر ان کی عظمت ہے کہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، یہ چوتھے خلیفہ ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خامد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822، ابو بکر و عمر دونوں ہی سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت میں جتنے بڑھاپے میں فوت ہوئے اور جو جنت میں جائیں گے ان سب کے سرتاج ہوں گے تو وہ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ من الاولین، پہلوں میں سے بھی، والآخرین،
قیامت تک آنے والوں میں سے بھی الا النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور رسولوں کے، کیونکہ وہ اللہ عز وجل کی چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ انبیاء کا مقام تو سب سے بلند ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک ہستی کے بارے میں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 814، هذان السمع والبصر یعنی ابا بکر وعمر، جس طرح انسانی شخصیت میں آنکھ اور کان کی حیثیت ہے، اسی طرح لوگوں ابو بکر و عمر کی حیثیت میرے نزدیک یہی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور جب ایک عورت آئی تھی، جب آنے والا آیا تو اس نے کہا تھا کہ میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں کس سے پوچھوں گی؟ کہا اگر مجھے نہ پاؤ تو فأتی ابا بکر، تم ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر تم نے اقتدا کرنی ہے تو دو ہستیوں کی اقتدا کرنا۔ کون ہے وہ؟ بأبی بکر و عمر، ایک ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد بن حنفیہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3671، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے قال ابو بکر، اللہ کے رسول کے بعد تو روئے زمین پہ سب سے بہترین انسان ہے تو وہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ قلت ثم من، پھر کون؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ثم عمر، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر اس امت میں سب سے بہترین شخصیت ہے تو وہ عمر ہیں۔ اور دوسری روایت کی الفاظ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت، پھر میں نے کہا پھر آپ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر آپ؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا میں تو ایک مسلمانوں میں سے عام مسلمان ہوں۔ یہ ان کی قصر نفسی ہے اور ان کی یہ نیکی کی بات تھی کہ میں ایک مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور بعد میں آنے والی انسانیت میں سب سے بہترین ہونے کا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان نے اظہار کیا وہ ہے پہلے ابو بکر اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2382، ان امن الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر، لوگوں مال خرچ کرنے میں اور صحبت میں سب سے زیادہ احسان جو مجھ پہ کسی نے کیا ہے دنیا میں سے وہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، دوست بناتا، تو میں سیدنا ابو بکر کو بناتا، وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلام، لیکن اللہ ذوالجلال نے میرا بھائی بنا دیا اور آپ نے یہ حکم دیا لا تبقین فی المسجد خوخہ الا خوخت ابی بکر، سارے دروازے بند کر دو
لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک دن یہ احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے محبت ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2384، اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قلت لا من الرجال، اللہ کے رسول مردوں میں سے کون؟ قال ابوہا، اس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قلت ثم من، پھر ان کے بعد کون؟ قال عمر، پھر ان کے بعد عمر۔ صحابی کہتے ہیں میں پوچھتا گیا، اللہ کے رسول بتاتے گئے، میں مسکرانے لگ گیا۔ میں سوچ کے آیا تھا کہ جب آج پوچھوں گا کہ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے تو اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ ہے، تو میرا نام تو اتنی دیر کے بعد آیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، لیکن ایک حقیقت کھول دی کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر محمد مصطفیٰ کا محبوب ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ۔ اور حقیقت بات یہ ہے جو آج کے خطبے میں، آج کے خطبے کا پیغام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان میں سے ہر ایک اس قدر عظیم ہے جن کا تذکرہ تورات میں بھی آیا ہو، انجیل میں بھی آیا ہو، قرآن میں بھی آیا ہو، وہ بھلا معمولی ہستیاں ہو سکتی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جن کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی انجیل میں بھی اتاری، نشانیاں بتائیں، اور پھر قرآن مجید نے تو ایک حقیقت بیان کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور معیار یہ بنا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تو ایمان لوگ لائیں گے اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے پھر تو یہ ہے ہدایت یافتہ۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ پوری زندگی جھگڑے میں رہیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں کا کسی کو ایمان پسند نہیں ہے، میرے مالک کو اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا؟ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک 114 سورتوں کے پہلے مخاطب کون تھے؟ یہی صحابہ ہی تو تھے۔ یہ سارے کے سارے احکامات اللہ نے اتارے تو سب سے پہلے کنہوں نے سنے؟ ان صحابہ کرام نے سنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کتنی خوبصورت بات کہی، لا تسبوا اصحاب محمد، کبھی زندگی میں کسی صحابی رسول کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ کیوں؟ فلمقام احدہم ساعہ خیر من عمل احدکم عمرہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 162، ایک گھڑی جو کسی صحابی نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے، ایک گھڑی ساری زندگی کی عبادتوں ریاضتوں سے افضل ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4650، وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نوح، کسی کو نوح علیہ السلام کی زندگی دے دی جائے اور وہ ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزارے، صحابہ کرام کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ کے رسول کے ساتھ گزری ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، والذی نفسی بیدی لموقف احدہم ساعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا وما فیہا سے بہتر ایک گھڑی ہے جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے۔ اللہ عز و جلال ان ہستیوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما احد اعظم عندی یدا من ابی بکر، صحیح جامع کی روایت ہے 4203، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے میرے پاس احسانات ہوں جتنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ومالہ وانکح ابنتہ، یہ شخصیت ہیں جس نے نہ مال کی پرواہ کی، مال بھی نشاور کیا اور اپنی جان بھی نشاور کی، اور اپنی بیٹی کا مجھے نکاح دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں، میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا مالک قیامت کو دے۔ صحیح الجامع کی روایت 4204، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرمائے، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الناس، او لوگو، اخبرونی من اشجع الناس، لوگو بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ قالوا انت یا امیر المؤمنین، کہ لگے آپ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اما انی ما بارزت احد الا انتصنت منه، ما بارزت احدا الا انتصفت منه، ہاں میں نے جب بھی میدان میں اترا ہوں تو میں نے دوسرے کا انصاف کر کے چھوڑا ہے۔ ولکن اخبرونی باشجع الناس، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے، یہ بتاؤ کہ اس وقت دنیا میں بہادر کون تھا؟ قالوا لا نعلم فمن، ہمیں تو پھر پتہ نہیں ہے، آپ بتائیے۔ قال ابو بکر، لوگوں صحابہ کرام میں سب سے بہادر تھے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عریشا، بدر کا مقام ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا۔ فقلنا من يكون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کہا کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ خیمہ تو بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہو؟ لئلا يهوي الیہ احد من المشرکین، تاکہ کوئی مشرک وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رسول اللہ علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بات کی کوئی آگے نہیں بڑھا، سب سے پہلے تلوار نے کہا میں اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی، یہ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر سیدنا علی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَقَدَتُ قُرَيْشٌ فَهَذَا يَجَأْ وَهَذَا يُتَلْتِلُ وَهُمْ يَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، مجھے وہ دن یاد ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، ایک آ کے دھکا دینے لگا، ایک آ کے جھنجھوڑنا چاہتا ہے، ایک آ کے برا بلا کہہ رہا ہے کہ تم نے اتنے خداؤں کو ایک الہ بنا دیا۔ فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، اللہ کی قسم اس دن بھی ہم میں سے کوئی قریب نہیں گیا، آگے بڑھے تھے ابو بکر بڑھے۔ یضرب هذا، کسی کو مار رہے ہیں، وَيَجَوْ هَذَا،
وَيُتَلْتِلُ هَذَا، کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کو پیچھے کر رہے ہیں. وَهُوَ يَقُولُ، اور ابو بکر یہ ساتھ کہہ رہے تھے، وَيْلَكُمْ، تمہارا برا ہو، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، تم اس ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ثم رفع علی بردہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چادر تھی اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر ڈالا. فبکا، اور رونا شروع کر دیا. حتی اخضلت لحیتو، یہاں تک کہ رو رو کے ان کی داڑھی بھیگ گئی. ثم قال انشدکم باللہ امؤمن آل فرعون خیر من ابو بکر، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ، بتاؤ آل فرعون میں سے جو مومن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے وہ اچھا کہ ابو بکر اچھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فسکت القوم، بیان کرتے ہیں کہ صحابہ خاموش ہو گئے. فقال الا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ ابو بکر جو ہیں وہ آل فرعون مومن سے بھی اچھے، جنہوں نے زندگی کے ہر موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربانی دی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی ابو جحیفہ بیان کرتے، جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے ایک کلمہ بولا، یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو جحیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ. فقال مہلا یا ابا جحیفہ، رک جاؤ ابو جحیفہ، رک جاؤ. الا اخبرک بخیر الناس بعد نبیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تمہیں بتاؤں کہ اس امت میں نبی کے بعد بہترین کون ہے؟ میں نے کہا بتاؤ. قال ابو بکر و عمر، اللہ کے رسول کے بعد امت میں امت کا سب سے بہترین ہے ابو بکر و عمر ہے. ویحک یا ابا جحیفہ، برا ہو تیرا ابو جحیفہ، سنو. لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی نفرت جمع نہیں ہو سکتی. وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں میری تو محبت ہو اور ابو بکر و عمر کے بارے میں نفرت ہو. پھر کہا لا یجتمع بغضی وحب ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر و عمر کی محبت کسی دل میں ہو اور میری نفرت ہو، یہ بھی کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، کوئی شخص ابو بکر و عمر سے میری فضیلت بیان نہ کرے. ولا يفضلني احد عليهما الا جلدته جلد المفتری، جس شخص نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما ان سے میری فضیلت بیان کی، میں اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے بہتان باندھنے والے کو لگائے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں خود نبوت کی زبان نے بولا. صحیح بخاری کی روایت 4663، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دشمن تو پہنچ گئے، دشمن تو پہنچ گئے، تو اللہ عز و جلال نے اس کا اظہار کس طرح قرآن مجید میں کیا ہے. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. ابو بکر، غم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ. ان اللہ معی نہیں کہا، دو شخصیتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے اللہ. اور صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر سے بڑھ کے کوئی بھی فہیم نہیں تھا. صحیح مسلم بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری 466 اور صحیح مسلم میں 2382. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے کیا کہنے، ایک ایک بات پہ کس طرح ان کی توجہ تھی، یہاں تک ان کو علم تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید ہیں، وہ بھی گن رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، وہ صحابہ کے ہاتھ پہ گرتا، اپنے چہرے پہ لگاتے اور اپنے جسم پہ لگاتے. اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جو دیکھنے آیا تھا میں دیکھوں کون ہے پیغمبر اور کیسے ہیں ان کے ساتھی، جس نے جا کے اپنے بڑے کو بتایا کہ میں نے زندگی میں ایسی محبت کسی میں دیکھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اللہ نے اختیار دیا اپنے بندے کو کہ ہاں دنیا چاہیے یا رب کے پاس جانا پسند ہے. تو اللہ کے اس بندے نے پسند کیا کہ وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ لینا چاہتا ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول نے تو ایک بات کہی ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا لینی ہے یا دنیا میں رہنا یا آخرت، تو انہوں نے آخرت کو پسند کیا ہے. صحابی کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا کہ یہ جو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں آپ کی بات کا فحوى الکلام ہو، ایک ایک بات کو جانتے تھے. یہ اللہ کے رسول اپنے متعلق فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں. یہ واحد صحابی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سب سے پہلے یہ احساس ہوا اور وہ رونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کہا تھا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے، لوگوں ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اپنی میں ہی ان کو حکم دیا اور ان سے کہا کہ نماز پڑھائیں، اور انہیں نماز پڑھائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تو نہیں جا رہا تھا آخری ایام میں، لیکن آپ اسی طرح یہادى بین رجلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں گھسٹتے جا رہے تھے اور آپ جا کے وہاں کھڑے ہوئے. جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، فأراد أن ينكص فأومأ إليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے کہا اپنی جگہ پہ رہو. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب آ کے بیٹھے اور آپ نے وہاں سے ہی پڑھنا شروع کیا جہاں ابو بکر نے ختم کیا تھا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، آپ پیچھے کیوں ہٹنے لگے؟ کہا جہاں اللہ کے پیغمبر آ جائیں ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ وہاں کھڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جبل حرا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن حرا، حرا رک جاؤ، صحیح مسلم کی روایت ہے، رک جاؤ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ اور صدیق کون تھا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں عشرہ مبشرہ کا تذکرہ آتا ہے، سب سے پہلا نام ایک ہی جگہ پہ 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نام لیا تو کس کا؟ ابو بکر فی الجنہ۔ لوگو ابو بکر جنت، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، خلفائے اربعہ کا نام لیا۔ ان 10 میں سے سر فہرست نام آیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحیح بخاری روایت 1897، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کسی کو صدقے کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا جو روزے دار ہوگا، کسی کو کس دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَهَلْ يُدْعَ أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں، ہر ایک کو فلان دروازے سے فلان دروازے سے بلایا جائے گا، کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جن کو 8 دروازے سے آواز آئے گی کہ آ جاؤ؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر وہ تم ہوگے جس کو 8 دروازوں سے جنت کی بلانے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کون روزے دار ہے؟ تو سب سے پہلے بولے ابو بکر میں روزے دار ہوں۔ فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج پڑا ہے تو سب سے پہلے بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سب سے پہلے بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1028، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چاروں کام جس شخص میں آ جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس قدر اللہ کے رسول کو اعتماد تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3471، صحیح مسلم 2388، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قصہ بیان کیا۔ صبح کی نماز پڑھی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بینا رجل یسوق بقرہ اذ رکبها فضربها، ایک آدمی گائے کو جا رہا تھا اور آخر اس پہ سوار ہو گیا اور اس کو مارنا شروع کیا۔ گائے اس پہ سوار ہوا، مارنا شروع کیا۔ فقالت انا لم نخلق لہذا، گائے بول اٹھی اور کہتی ہم تو سواری کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی، انما خلقنا للحرث، ہم تو کاشتکاری کے لیے پیدا کی گئی۔ فقال الناس سبحان اللہ بقرہ تکلم، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے، اور گائے بولی؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أؤمن بهذا وأبو بکر عمر وما هما سما، لوگوں اس بات پہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس دن دونوں موجود نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وبینما رجل فی غنم، ایک آدمی اپنی بکریوں کے ساتھ اذ عاد الذئب فذهب منها بشاة، ایک بکری بھیڑیے نے اٹھائی اور دوڑا، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، یہ مالک اس کے پیچھے بھاگا بکری کو چھڑانے کے لیے۔ بھیڑیا کہتا ہے فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، آج تم نے اپنا یہ جانور مجھ سے چھڑا لیا۔ کون بول رہا ہے؟
بھیڑیا بول، صحیح بخاری مسلم کی روایت. فمن لها يوم السبع يوم، اس دن کیا کرو گے جس دن کا چرواہا ہی میں ہوں گا، بکریوں کا چرواہا ہی میں ہوں گا، اس دن کیا کرو گے؟ فقال الناس سبحان اللہ ذئب يتكلم، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بولا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أؤمن بهذا أنا ابو بکر وعمر وما هما ثم، لوگوں اس بات پہ میں بھی ایمان لاتا ہوں، بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں اور دونوں موجود نہیں تھے. اس قدر جو ہے اعتماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس ہستی پر ہو، اس ہستی کے بارے میں یہ زبان کھولنا کہ یہ غاصب ہے اور اس نے یہ ظلم کیا، کس قدر یہ زیادتی کی بات ہے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب فرمائے. الحمدللہ علی احسانہ والشکر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مختصر سی شان سنی. وہی ہستی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ سے، جس ہستی کے بارے میں جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو ایسی ایسی زبان بولتا ہے جو ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن النسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند امام احمد، اور اس کے ساتھ ساتھ مسند بزار، مسند ابی یعلا، اور درجن کتابوں کی حدیث. لا نورس لا نورس ما ترکنا صدقہ، لوگوں ہماری وراثت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. درجن کتابوں کی حدیث. اور دنیا میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن سب سے اتھینٹک کتاب جس میں کسی مسلمان نے انکار نہیں کیا وہ صحیح بخاری ہے. اس درجن کتابوں کی حدیث ہماری وراثت نہیں ہوتی. میں ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث، وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے. وانما ورثوا العلم، انبیاء تو علم وراثت میں چھوڑتے ہیں. اخذ بحظ وافر، جس نے یہ وراثت لے لی جو انبیاء کی وراثت علم ہے، اس نے دنیا جہان کی بہترین وراثت کا حصہ لے لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، لا يقتسم ورثتی، میرے وارث میرے بعد ما ترکت بعد نفقتی نسائی ومعونتی عاملی فہو صدقہ، میں کچھ بھی چھوڑ کے جاؤں جو میری زوجات کے نان نفقے کا مال ہو، یا جو ان کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے اس کی تنخواہ ہو، کچھ بھی بچے اس میں میرے وارث تقسیم نہیں کر سکتے میری وراثت کو، کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں تینوں فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے آج ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے. دشمنان اسلام ہمیشہ ان ہستیوں پہ اطعان کرتے ہیں جن ہستیوں نے قرآن ہم تک پہنچایا، جن ہستیوں کے ایمان کو اللہ نے مقیاس میزان قرار دے دیا،
اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصب کیا تھا باغ فدق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا تھا۔ دلائل کی روشنی میں امت کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بینگ اے مسلم، جس پیغمبر نے یہ کہہ دیا میری وراثت نہیں ہوتی، یہی کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یہی کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یہی کام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور اسی کام کو ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقی رکھا۔ اگر یہ عمل ہوتا کسی انسان کا تو کیسے تقسیم ہوتی؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اگر تقسیم ہوتا کسی اور انسان کی بات ہوتی تو بیٹی کو آدھ ملتا اور بیویوں کو 8واں حصہ ملتا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے، باقی اسبا ان کو وراثت ملتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کے رسول نے کیا، جو اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ اگر کسی کو یہ بات قابل اعتراض لگتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، تو زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیوی کو بھی تو نہیں ملا، ان میں سے عائشہ بھی تو تھی جو سیدنا ابو بکر کی بیٹی تھی۔ اگر سیدنا عمر نے ایسا نہیں کیا تو حکم ہی یہ تھا، انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ کو بھی تو نہیں دیا کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اور اگر یہ غلط ہوتا تو کم از کم تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین کے حوالے کر دیتے، ان کی آل اولاد کے لیے اسے خاص کر دیتے، لیکن نہیں۔ خلفاء راشدین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میرے بعد اگر تم اختلاف دیکھو تو میری سنت کو اور صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھام لینا، تم گمراہیوں کی طرف نہیں جاؤ گے، جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا۔ یہاں 3-4 باتیں میں صرف تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، منہج کو واضح کرنے کے لیے پیش کیے دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے بارے میں، زبان کھولنے والے کے بارے میں حمیدی بیان کرتے ہیں ان من السنہ الترحم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، سنت یہ ہے ہر صحابی کے بارے میں دعا کی جائے، کیونکہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان فلم نؤمر الا بالاستغفار، ہمیں صرف حکم یہ ہے کہ ہم استغفار کریں۔ فمن سبهم او نقصهم، جس نے ان کو برا کہا یا ان میں نقص بیان کیا، او احد منهم، یا صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں زبان کھولی، فلیس علی السنہ، سمجھ لینا وہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اذا رأیت رجلا یذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسوء فاتہمہ علی الاسلام، جب تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کے بارے میں برے الفاظ بول رہا ہے تو اس کے اسلام میں تہمت لگاؤ۔ کیا مطلب؟ سمجھ لو کہ اس کا اسلام کیسا ہے۔ جو صحابہ کرام جو اسلام کے بارے میں سب سے پہلے ہم تک یہ دین پہنچانے والے ہیں، ان کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، اس کا اسلام تہمت والا ہے۔ اور کتنی بڑی بات کہہ دی ابو رازی نے، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ، فرمایا اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، جب تم دیکھو کہ صحابہ کے بارے میں کوئی زبان کھول رہا ہے، یاد رکھنا اور یقین کرنا یہ زندیق ہے۔ وذلك، کیوں؟ ان الرسول حق، کیونکہ اللہ کے رسول حق ہیں، والقرآن حق،
اور قرآن بھی حق ہے. فإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول اللہ. یہ قرآن، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے جس کو سنت و حدیث کہتے ہیں. کس نے ہم تک پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارضاہم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. یہ کیوں ان ہستیوں کے بارے میں زبان کھولتے ہیں؟ یہ قرآن و سنت کو باطل قرار دینے میں کوشش کرتے ہیں. والجرح بهم اولا وهم زنادقہ. ان پہ جرح ہونی چاہیے کیونکہ یہ زندیق ہیں. اور کتنی بڑی بات کہہ دی عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6285، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، بلکہ پوری کائنات کی لعنت ہے. اور امام سرخسی بیان کیا کرتے تھے فمن طعن فیہم فہو ملحد منابذ للاسلام. جو صحابہ کرام میں طعن کرتا ہے ملحد ہے، اور وہ شخص منابذ للاسلام، اسلام کو دور کرنے والا ہے. دواؤہ السیف ان لم یتب، اور اس کا علاج تلوار ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا. یہ امام سرخسی کی بات ہے. اور کتنی بڑی بات بشر بن حارث نے کہہ دی، من شتم اصحاب رسول اللہ فهو کافر وان صام وصلى وزعم انه من المسلمین. جو شخص صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، الابانہ پیج 162 جس میں بیان کرنے کے جس نے صحابہ کے بارے میں زبان کھولی، گالی دی اور اس کو حلال سمجھتا ہے، وہ شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اگر وہ روزہ رکھے، وہ نمازی کیوں نہ پڑھے، اور اس کا گمان ہی کیوں نہ ہو کہ وہ مسلمانوں میں سے ہے. ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من احب ابا بکر فقد اقام الدین. جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے اپنا ایمان اور اپنا اسلام سیدھا کر لیا، دین کو سیدھا کر لیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل. جس نے عمر سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کا راستہ جو جنت کو جاتا ہے وہ واضح کر لیا. ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ. جس نے عثمان سے محبت کی وہ تو اللہ کی طرف سے دیے گئے نور کی اس تحفے کو قبول کرنے والا ہے. ومن احب علی ابن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس سیدنا علی سے محبت کرتا ہے اس نے تو مضبوط کڑے کو اختیار کر لیا. ومن قال الحسنى في اصحاب محمد فقد برئ من النفاق. اور جو شخص صحابہ کرام میں اچھی بات کہتا ہے وہ نفاق سے بری ہو گیا. اللہ ذوالجلال ہمیں نفاق سے بچائے، اور اللہ ذوالجلال ہم سب کو صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. انشدکم باللہ، میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھوں گا، آپ نمازی لوگ ہیں، اگر آپ کو علم ہو کہ غصب کرنا گناہ ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، سچ بتائیے آپ میں سے کوئی ہے جو ایسا جرت کرے کہ ہو نبی کی اولاد اور اس کے ساتھ ظلم کرے؟ 1400 سال بعد کی امت سے میں بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم ٹکڑے تو ہو جائیں، زبان پہ ایک لفظ لانا بھی ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا. تو میں اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں قرآن اترا ہے؟ اللہ ذوالجلال ہمیں ان ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے. مولا کریم جو دنیا سے